اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اسلامک ٹیچر کی جانب سے آج ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں۔ آج میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد معاشرے میں اگر ہم اپنے معاشرے پہ نظر دوڑاتے ہیں تو بہت ہی زیادہ ہمیں ایسے انسان ملتے ہیں جو تنگ دست ہو جاتے ہیں۔ کوئی کام نہ ملنے کی وجہ سے وہ سخت ضرورت مند اور محتاج و فقیر بن کر رہ جاتے ہیں۔ اس صورت میں اسلامی حل یہ ہے کچھ مالدار رشتہ دار اپنے غریب رشتہ داروں کی کفالت کریں۔ اللہ پاک نے رشتہ داروں کے درمیان حقوق کی ادائیگی کو فرض قرار دیا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے تو اہل قرابت اور محتاجوں کو ان کا حق دیتے رہو۔ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی غربت اور بے روزگاری جیسے مسائل کی بہترین مثالیں موجود ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ بنو غزل کے ایک آدمی ایک غلام کو اپنی بات آزادی دی کہ میرے مرنے کے بعد وہ آزاد ہوگا۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی مال ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس غلام کو مجھ سے کون خریدے گا؟ تو اس نعیم بن عبدالعدوی نے 800 درہم دے کے خریدا۔ درہم لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش فرما دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ سے ابتدا کرو، خود پر صدقہ کرو، اگر کچھ بچ جائے تو تمہارے گھر والوں کے لیے، اور اگر تمہارے گھر والوں سے کچھ بچ جائے تو تمہارے قرابت رشتہ داروں کے لیے، اور اگر تمہاری قرابت رشتہ داروں سے کچھ بچ جائے تو اس کو اپنی طرف سے خرچ کرو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے کہہ رہے تھے کہ اپنے سامنے دائیں بائیں اپنے بائیں خرچ کیا کرو۔ آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں، ایک ایسا نسخہ بتا رہا ہوں، اگر آپ بہت تنگ دست ہو چکے ہیں، بہت ہی زیادہ آپ کمزور ہو چکے ہیں، کوئی صلاحیت نہیں ہے، آپ میں کمزوری کی کوئی صلاحیت نہیں ہے جس سے آمدن زیادہ کر سکیں، دین اسلام نے بھی فکر و فاقہ، محتاجی، غربت اور بے روزگاری کے خاتمے پر خاص توجہ دی ہے، بلکہ معاشرے میں ان مسائل سے بننے سے پہلے متعدد ذرائع کے ذریعے ان کے حل کرنے کی کوشش کی ہدایت دی ہے۔ غربت اور بے روزگاری ایسے مسائل ہیں جو معاشرے کو نہ صرف اخلاقی اعتبار سے نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ عقائد پر بھی نظر انداز ہوتے ہیں۔ آج اگر ہم دیکھیں تو یہ انکشاف بھی ہوتا ہے کہ غربت اور بے روزگاری جیسے مسائل کے انسانی صحت پر نفسیاتی اثر پڑ جاتے ہیں۔ اس سے خصوصاً وہ لوگ بہت جلد متاثر ہوتے ہیں جو دینی دہاڑے سے کٹے ہوئے ہیں، اور بے روزگاری کے شکار یہ افراد شراب کے عادی ہو جاتے ہیں۔ بسا اوقات بے روزگاری کے باعث قتل و غارت، چوری اور طرح طرح کے جرائم میں پڑ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا کرتے تھے یا اللہ فکر و فاقہ سے محفوظ رکھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر و محتاجی اور کفر سے حفاظت کے لیے ایک ساتھ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہ میرے کفر اور محتاجی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ابو داؤد کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ پاک سے کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ آج آپ کو بھی ایک نسخہ بتا رہا ہوں، آپ بھی جب دعا مانگا کریں تو اللہ پاک سے، یا پھر آپ جب بھی رات کو سو جایا کریں یا دن کے وقت کسی بھی وقت آپ اللہ پاک کا یہ ایک نام ہے، یہ 400 مرتبہ اس کو ذکر کیا کریں۔ اللہ پاک ہر قسم کی محتاجی سے آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ کسی بھی قسم کی محتاجی ہے، چاہے اولاد کی محتاجی ہے، کسی بھی قسم کی محتاجی ہے، اللہ پاک ہر محتاجی سے آپ کو محفوظ رکھ دیں گے۔ اللہ پاک کا ایک نام ہے الرازق، اور اس کے صفات اتنی زیادہ ہے، اگر آپ الرازق کو 400 مرتبہ روزانہ پڑھیں گے، اول آخر درود شریف کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف کے ساتھ، اللہ پاک کا ایک نام ہے الرازق۔ آپ اس کو یا رازق بھی پڑھ سکتے ہیں، یا رازق اردو میں اور رازق عربک میں، یا رازق
اس کا مطلب روزی دینے والا. روزی دینے والی صرف ایک اللہ پاک کی ذات ہے. اس کے علاوہ نہ کوئی انسان کو روزی دے سکتا ہے اور نہ ہی یہ کسی اور کے اختیار میں ہے. روزی دینا اور لینا صرف ایک اللہ پاک کے اختیار میں ہے. اس کے علاوہ نہ انسان کو کوئی روزی دے سکتا ہے اور نہ ہی روزی فرشتوں کے ہاتھ میں. روزی صرف ایک اللہ پاک کے ہاتھ میں, نہ انبیاء کے ہاتھ میں, کسی کے ہاتھ میں نہیں. روزی دینے والی ذات صرف ایک اللہ پاک کی ہے. آپ اس قسم کو اور واضح کو اس کا ورد 400 مرتبہ کیا کریں. اللہ پاک ہر طرح کی محتاجی سے آپ کو دور رکھیں گے اور خاص کر اولاد کی محتاجی سے اور دولت کی محتاجی سے اللہ پاک آپ کو محفوظ رکھیں گے. کسی قسم کا آپ کو فاقہ نہیں آئے گا. اور واضح کا ورد آپ 400 مرتبہ روزانہ کرتے رہیں. انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ پر ہر طرح کی محتاجی اٹھا دی جائے گی. کسی بھی قسم کی محتاجی نہیں آئے گی. دولت اگر آپ پر بندش بھی کی ہے, ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے چند لوگ یہ ذہن میں رکھ لیتے ہیں کہ ہم پر کسی قسم کی بندش کی ہے تو اور رازقوں کا ورد کرنے سے وہ بندش ختم ہو جاتی ہے. اس کے اور بھی بہت زیادہ فائدے ہیں. اور رازقوں جو اس اسم کو نہار میں 20 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا دے, اللہ پاک ایسا ذہن عطا کرتے ہیں اور باریکیوں اور مشکلات کو سمجھ لیتا ہے. جو شخص اپنے مکان کے چاروں کونوں میں صبح نماز سے پہلے 10 مرتبہ اس اسم کو اور رازقوں کو پڑھے گا, اللہ پاک اس کے رزق کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں. بیماری اور مفلسی اس کے گھر کے اندر نہ داخل ہوتی ہے اور نہ کبھی اس کی بجانب رخ کرتی ہے. جو فجر کی فرض و سنت کے درمیان 41 دن تک 550 مرتبہ اس اسم کو پڑھے گا وہ دولت مند ہو جائے گا. اس میں فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا ہوگا. اس اسم کے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا لازمی ہے. اور رازقوں جو شخص نماز کے بعد سر ننگا کر کے یا رازقوں 11 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ 41 مرتبہ پڑھے گا, اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے. جو شخص اس قسم کو 545 بار روزانہ پڑھے گا, رزق اس کا کشادہ ہو جائے گا. جو شخص اس قسم کو تنہائی میں 1000 مرتبہ پڑھے گا, اللہ پاک انشاءاللہ اس کو روحانی مقام عطا فرما دیں گے. جو شخص نماز کے بعد اس کا پڑھنے کا معمول بنا دے گا, اللہ پاک غیبی خزانوں سے اس کو روزی عطا فرما دیں گے. جو شخص اس اسم کو 17 بار پڑھے گا, شخص کے سامنے پڑھے گا, اللہ پاک اس سے جس کی کوئی حاجت ہوگی اللہ پاک اس کی حاجت کو قبول فرما دیں گے. جو شخص اس اسم کو 100 بار قیدی کی رہائی کے لیے پڑھے گا, اسے خلاصی مل جائے گی اور قیدی اس کا رہا ہو جائے گا. اگر وہ بیمار کی صحت کے لیے پڑھے گا تو انشاءاللہ اللہ پاک اسے شفا عطا فرما دیں گے. اس ایک نام کا اللہ پاک نے کتنا زیادہ رکھا ہے. جب ہم اللہ پاک کا یہ ایک نام پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ انعام اللہ پاک کی جانب سے ملتے ہیں کہ ہماری روزی جو ہے وہ فرشتے بھی ختم نہیں کر سکتے. فرشتے بھی اس چیز کو نہیں, کچھ ساری جہاں کی بلائیاں ساری طاقتیں لگ جائیں, ہماری روزی کو کوئی کم نہیں کر سکتا, چاہے اس میں سارے کا سارا جہاں ہی کیوں نہ آ جائے. اللہ پاک ہماری روزی کے جو دروازے ہیں اس کو کھول دیتے ہیں. اس کا ورد آپ کثرت کے ساتھ کیا کریں. اور رازقوں بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 400 مرتبہ اگر آپ اس کو دن میں کسی بھی وقت پڑھ لیں, اللہ پاک روزی کے دروازے آپ کو کھول دیں گے. اور آج میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بہت زیادہ مسلمان بھائی بہت مجبور ہیں. میری آپ سے تمنا ہے, آپ سے گزارش ہے, آپ سے صدقہ جاریہ سمجھ کے آپ اس ویڈیو کو ان تک شیئر کریں تاکہ جتنی زیادہ یہ شیئر ہوگی وہ بھائی اس جانب آئیں گے, اس جانب رجوع کریں گے, اللہ پاک سے مانگیں گے, اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے. اس نام کی نسبت کی وجہ سے اللہ پاک ان کو وہ چیز عطا فرما دیں گے جو ان کی خواہش ہے, جو ان کی تمنا ہے, جو ان کی ضرورت ہے. اور آخر میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کیجیے گا. شکریہ.